السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ غنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم نشور، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج میرے تقریر کا عنوان موضوع جو ہے حقیقت دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں دنیا کے متعلق، حقیقت دنیا کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں کیا ارشاد فرماتی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی روشنی میں اور بزرگان دین کے واقعات زندگی معلوم کر کے انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر سیر حاصل و گفتگو کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جمعہ اور آنے والا جمعہ بھی اس موضوع پر بیان کیا جائے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر 4 جمعہ بھی اس پر موضوع پر بیان کیے جائے، 4 جمعہ بھی، تو کم پڑ جائیں گے۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے، اور بزرگان دین کے واقعات ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ ہو، یا پھر قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار جو ذکر دنیا کے متعلق جو آیا ہے وہ بہت طویل ہے، بہت تاکید کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں خطبے کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلا تو 8ویں پارے میں اور دوسرا 27ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو۔ اور دوسری جو 27ویں پاری کی جو آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ پہلی آیت کا ترجمہ کہ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اس کا ترجمہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے، کھیل اور تماشے کے علاوہ دنیا کی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور 27ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال، یعنی دنیا کا جو جینا ہے وہ دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کا جو جینا ہے وہ اصل میں ایک انسان جو جان گیا، جو اللہ والا پہچان گیا، تو وہ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کا جینا کیا ہے۔ اور جو دنیا کے جینے کو، دنیا کی اس زندگی کو جو انسان سمجھ نہیں پائے، تو وہ ان کی یہی زندگی ان کے لیے دھوکہ بن گئی، یہی زندگی، دنیا کی زندگی ان کے لیے کیا ہو گئی؟ دھوکہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، دنیا کا جینا تو مگر دھوکے کا مال ہے، جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال ہے۔ یہ کس طرح؟ میں انشاءاللہ عز و جل یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کا ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، احادیث کریمہ اور بزرگان دین کے واقعات بھی آپ کے سامنے میں بیان کروں گا کہ وہ کس طرح دنیا کا جو جینا ہے، دنیا کا جو مال ہے، اور دنیا کھیل اور تماشے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا۔ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔
اور آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی انڈیا پاکستان یا پھر دیگر ممالک کے میچ چل گئے، یا پھر IPL ہے، یا پھر ابھی فیفا ورلڈ کپ وغیرہ چل رہا ہے. یہ تمام زیادہ تر دنیا کے لوگ، خاص کر نوجوان، اس کھیل تماشے کی دنیا میں کھو گئے ہیں. یعنی ان کو ٹائم نہیں ہے، ایک چیز جاتی ہے تو دوسری چیز آتی ہے، اور انسان کا ٹائم پاس جو ہم کہتے ہیں، وقت جو ان کا گزر رہا ہے، انہی تمام چیزوں میں گزر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں تو انسان پیسہ کمانے میں لگتا ہے، گھر بنانے میں لگتا ہے، پراپرٹی زیادہ سے زیادہ بنانے کی اس دنیا میں وہ کوشش کرتا ہے. اگر دیکھیں گے تو یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ دنیا بھی یہ قائم رہنے والی نہیں ہے. یعنی دنیا بھی ایک نہ ایک دن کیا ہونی ہے؟ تباہ و برباد ہونی ہے. جس دنیا کے لیے انسان اپنے رات اور دن ایک کرتا ہے، 24 گھنٹے محنت کرتا ہے، اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے. قیامت اس دنیا پر برپا ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، جب اس دنیا کو اللہ نے بنایا تو اللہ نے کبھی بھی اپنی رحمت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا، دنیا کو نہیں دیکھا. تو دیکھیں کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کیا ہے. اللہ نے کبھی بھی اپنی نظر رحمت کی نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نہیں دیکھا. آج دیکھیں کہ آج ہم گھر بناتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں، اچھے سے اچھی گاڑی خریدتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. اس چیز پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم اچھے سے اچھا گھر باندھتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گھر باندھا ہے، اور ان کی تعریفیں سن کر ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہم بھی اپنے گھر کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کتنا اچھا گھر باندھا ہے. ہم نے گاڑی لے لی تو گاڑی کی بھی تعریف کرتے ہیں، تو گاڑی کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنی اچھی گاڑی لی ہے. ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، اچھی غذا کھا لی، تو تمام چیزوں پر ہماری توجہ ہوتی ہے کہ میں نے کتنا اچھا لباس پہنا ہے، میں نے کتنی اچھی غذا کھائی ہے، میں نے کتنا اچھا گھر باندھا ہے، میں نے کتنی پراپرٹی کمائی ہے، میری اولاد کتنی اچھی. یہ تمام چیزوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، اور ہم اس پر توجہ ڈال کر ہم خوش ہوتے ہیں، دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، کبھی محبت کی نگاہ سے، کبھی رحمت کی نگاہ سے اس دنیا کو نہیں دیکھا. تو آپ جان لیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ویلیو، اس دنیا کی ویلیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کی حیثیت کیا ہوتی ہے دیکھ لیں. مچھر کے پر کے برابر بھی یہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے. اگر مچھر کا پر کے برابر بھی اس کی حیثیت یا پھر اس کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی، علماء کرام اور احادیث کریمہ میں کیا آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتی تو اس دنیا میں اللہ کو نہ ماننے والوں کو، اس دنیا میں کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی عطا نہیں کرتا. اللہ اکبر. ایک گھونٹ پانی بھی ان کو نہیں ملتا. تو اللہ کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. ایسی کئی دنیا ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، بنانے والا ہے. اس دنیا کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے دنیا کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور راستے کے کنارے ایک بکری مری ہوئی پڑی تھی، اور اس کو مرے ہوئے بہت دن ہوئے تھے، اور اس سے بدبو بھی آ رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کو دیکھا اور صحابہ کرام کو پوچھا، کیا ہے میرے صحابہ بتاؤ. یہ ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے صحابہ میرے بتاؤ، کیا اس بکری کا مالک اس کو پسند کرتا ہے؟ اس بکری کا مالک
اس بکری کو پسند کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس بکری سے بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کی وجہ سے ہی مالک نے اس کو دور پھینک دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بکری کا مالک اس کو پسند نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس کو پھینک دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس بکری سے بھی حقیر تر ہے، اس بکری سے بھی، یعنی اس بکری کا مالک اس بکری کو جس طرح ناپسند کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور ہم انسان، ہم اللہ کا نام لینے والے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور مسلمان کی زندگی گزر بسر کرنے والے، دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور یہ جب دنیا ختم ہوگی تو تب ہوگی، لیکن جب ہمارا انتقال ہوگا تو ہمارا معاملہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں شروع ہو جائے گا۔ یہ دنیا کے پیچھے ہم جو بھاگتے ہیں، یاد رکھیں کہ کبھی یہ دنیا ہمارے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امتحان گاہ ہے۔ جس طرح ہم ایک پیپر لکھنے کے لیے کسی ایگزام ہال میں جاتے ہیں، 10ویں 12ویں یا پھر اس کے آگے کے ایگزام دینے والے حضرات بخوبی جانتے ہیں، جب ایگزام ہال میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایگزام دینے کے علاوہ، امتحان دینے کے علاوہ ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں پر جس طرح ہم امتحان دیں گے، آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیں گے، وہی رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مالک کے 2 نوکر ہیں، ایک مالک کے 2 نوکر ہیں، اور مالک نے ایک نوکر کو پیسے دیے، دوسرے نوکر کو بھی پیسے دیے سامان لانے کے لیے، لیکن ایک نوکر سے کہا کہ تو جو بھی سامان لے کر آئے گا اس کا حساب و کتاب ہوگا، میں اس کا حساب و کتاب لوں گا۔ اور دوسرے نوکر سے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا کہ جو بھی سامان ہے وہ لے کر آنا۔ تو جو پہلا نوکر گیا اور مالک کی اس بات کو یاد میں رکھا، جو بھی سامان لیتا اس کی قیمت معلوم کرتا، اس کی قیمت لکھ کر لیتا، تمام چیزیں اس نے خریدی، اور ساتھ ساتھ میں تمام مال کی رسید بھی خریدی تاکہ مالک کو دکھانے کے لیے۔ اور دوسرا جو نوکر تھا، مالک نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس غفلت میں رہا کہ مالک تو نہیں دیکھے گا، مالک تو نہیں پوچھے گا، معلوم تو نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے کسی مال میں اس نے جھول کیا، کوئی مال خریدا 20 روپے کا، بتایا 40 روپے کا، مال میں اس نے غفلت برتی، دھوکہ کیا، اور دونوں نوکر اس مالک کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہلے نوکر نے تمام چیزوں کی اس نے خبر دی اور رسید بھی دکھائی، اور پہلے نوکر نے کچھ نہیں دکھایا۔ جب مالک نے اس سے پوچھا تو اس کی پکڑ میں آ گیا، جھول اس نے جو کیا تھا وہ پکڑ میں آ گیا۔ یہی معاملہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں یہی معاملہ کافر اور مسلمان کا ہے، کافر اور مسلمان کا ہے۔ کافر کلمہ نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، احادیث کریمہ نہیں پڑھتے، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے، انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے۔ اس وجہ سے کافر اس دنیا میں مست ہے، غفلت میں ہے، وہ جس طرح اپنی مرضی سے چاہے زندگی گزر بسر کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو حساب و کتاب دینا ہے، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر مسلمان کی زندگی دیکھتے ہیں، مومن کی زندگی دیکھتے ہیں، تو مومن مسلمان کو یہ پتہ ہے کہ ہم یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ مالک ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ ایک انسان خبردار ہے، تمام چیزیں اس کو معلوم ہے، اس طرح وہ اس دنیا میں زندگی گزر بسر کرتا ہے، وہ ہے مرد مومن، وہ ہے مسلمان، وہ ہے مومن۔ اور ایک دوسرا جو نوکر میں نے اس کی مثال دی، ایک ہے کافر، اس کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس واقعے سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے،
اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے متعلق پوچھے گا، ذرے ذرے کے متعلق پوچھے گا۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے آئے گی، اگر تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے قیامت کے دن آئے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے۔ ہم اس دنیا میں کھو گئے ہیں، اس دنیا کو ہی ہم نے اصل مان لیا ہے، حقیقت اصل چیز اس دنیا کو ہی مان لیا ہے۔ مولانا روم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا اور اس نے دیکھا کہ دیوار سے روشنی آ رہی ہے، یعنی اصل میں وہ تھا سورج کی روشنی دیوار سے ٹکراتی تھی اور وہ دیوار روشن ہوتی تھی۔ تو وہ انسان یہ سمجھا، مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھا کہ دیوار چمک رہی ہے، دیوار سے روشنی آ رہی ہے، تو اس نے دیوار سے دل لگا لیا، دیوار سے محبت کرنے لگا۔ اور جب دن ڈھلا، سورج ڈوبنے لگا تو سورج کی روشنی جس طرح کم ہوتی گئی اسی طرح وہ سورج کی پڑنے والی روشنی دیوار پر وہ بھی کم ہو گئی۔ تو وہ سمجھ گیا، کیا سمجھ گیا؟ کہ اصل جو روشنی تھی وہ دیوار کی نہیں تھی بلکہ سورج کی تھی۔ دنیا میں انسان اسی غفلت میں جیتا ہے، اسی سوچ و فکر میں جیتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے۔ کون سی زندگی؟ اصل زندگی دنیا کی زندگی سمجھ کر جیتا ہے، لیکن اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی آخرت کی، اور جنت میں جب انسان جائیں گے تو موت کو بھی دمبے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ یعنی وہاں پر موت نہیں ہے، اس دنیا میں ہم مریں گے اور پھر اٹھیں گے، لیکن جب حساب و کتاب ہوگا، جب جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت جو انسانوں کو آتی ہے موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور موت کو بھی اس وقت موت آئے گی، اور اس وقت جو جنت میں رہیں گے وہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، اور جو جہنم میں تھے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فیصلہ فرمائے گا۔ مسند احمد اور مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان اٹھایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان اٹھایا، اس نے دنیا کا نقصان اٹھایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم فانی دنیا پر، یہ فانی دنیا ہے، تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ سبحان اللہ، باقی رہنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آخرت ہے۔ ایک ہے دنیا، ایک ہے آخرت۔ آپ یہ سمجھ کر چلیں، یہ سوچ کر چلیں کہ آپ دنیا بھی کما لیں گے آخرت بھی کما لیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ آخرت کمانا چاہتے ہیں تو دنیا ہاتھ سے جائے گی، اور دنیا آپ کمانا چاہتے ہیں تو آخرت ہاتھ سے جائے گی۔ آخرت اور دنیا، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک دو بہنیں ہیں۔ کیا ہے؟ دو بہنیں۔ ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں دو بہنیں کبھی بھی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ یعنی کسی ایک بہن سے اس نے نکاح کیا، بہن کا انتقال ہونے کے بعد یا پھر طلاق ہونے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ ایک ہی وقت میں یا پھر ایک سے نکاح ہوا ہے تو دوسری بہن سے نکاح ناجائز، وہ حرام ہے۔ اور علماء کرام اور آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک میان میں ایک ہی تلوار رہے گی۔ تو اسی طرح دنیا و آخرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں دنیا کو کمانا چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ سے آخرت نکل جائے گی، اور آپ آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کمانا چاہیں گے تو دنیا میں آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے گا، لوگوں کے طعنے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، اور آپ کو اگر غربت کی زندگی ملے تو آپ کو غریبی کی زندگی بھی گزارنی پڑے گی۔ تو دو چیزیں کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کمانا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے دور خلافت میں مستدرک حاکم اور احیاء العلوم میں یہ واقعہ آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب اپنے تخت پر تھے تو ان کے سامنے پانی بھی پیش کیا گیا اور شہد بھی پیش کیا گیا۔ تو حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی اور شہد کو دیکھ کر، جب پانی اپنے لبوں کے پاس لیا،
پانی جب پینے لگے تو زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے، اور کسی صحابی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ رونے کی وجہ پوچھے، تو تمام جتنے بھی صحابہ کرام تھے رو کر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا رک نہیں رہا تھا، آپ روتے روتے صدمے میں آپ رک گئے۔ تو کسی صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ پوچھی، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیز کو دور کر رہے تھے، اپنے سے دور کر رہے تھے، دور بھگا رہے تھے۔ وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی، لیکن میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا چیز کو دور کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیا ابو بکر، دنیا سج کر سور کر میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے دنیا کو اپنے سے دور کر دیا۔ لیکن جب دنیا مجھ سے دور جانے لگی تو دنیا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مجھ سے دور کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد آپ کے آنے والے لوگ، آپ کے امتی، اس دنیا میں رہنے والے لوگ مجھے دور نہیں کر پائیں گے، کہ مجھے اور حاصل کرنا چاہیں گے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، دنیا ان سے دور ہو گئی، لیکن ہم تو امتی ہیں، دنیا سے بچنا یہ بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ آج میرے ہاتھ میں پانی بھی ہے، شہد بھی ہے، پانی بھی ہے، شہد بھی ہے۔ دنیا کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں آدمی کے پاس آنا چاہتی ہے، اور آدمی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن یہ جو دنیا ہم کہتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، دنیا میں یہ جو زندگی گزارتے ہیں، دنیا قیامت کے دن ایک بوڑھی شکل میں، بوڑھیا کی شکل میں، بہت ضعیف العمر، اس سے بدبو بھی آ رہی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا دنیا کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس دنیا کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ دنیا جو بڑھیا کی شکل میں ہوگی، ایک بدصورت شکل میں ہوگی، تو وہ کہے گی کہ اے باری تعالیٰ تیرا فرمان ہے، تیرا فرمان ہے، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اس کے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ تو اے باری تعالیٰ دنیا میں مجھے بہت سے لوگ پسند کرنے والے تھے، مجھے کمانا چاہتے تھے، مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اے باری تعالیٰ جب تو مجھ کو جہنم میں ڈال رہا ہے، میرے ساتھ ساتھ دنیا دار لوگوں کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ دنیا دار لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے حقیقت دنیا۔ دنیا کو کس نے سمجھا؟ دنیا کو سمجھا انبیاء کرام نے اس دنیا کی حقیقت کو جانا، اس وجہ سے دنیا کبھی بھی ان کے پاس نہیں آئی۔ دنیا کو کن لوگوں نے جانا؟ صحابہ کرام نے جانا، اس وجہ سے کبھی بھی صحابہ کرام کے پاس دنیا نہیں آئی۔ دنیا کو کن لوگوں نے جانا؟ اللہ والوں نے، متقی پرہیزگار لوگوں نے دنیا کو جانا، اس وجہ سے دنیا ان کے کبھی بھی قریب نہیں آئی، وہ دنیا کے کبھی قریب نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اللہ کے مجذوب بندے گزرے ہیں، لیکن ان کی حقیقت، ان کی اگر زندگی کو پڑھیں گے تو یہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، اور ایک ملک کے بادشاہ نہیں بلکہ 7 ملکوں کے وہ بادشاہ تھے، 7 ملکوں کی ان کے پاس حکومت تھی۔ ایک وقت وہ اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، گرم بستر پر آرام کر رہے تھے، تو ایک اللہ کے ولی ان کے محل کے اوپر تھے، اور محل کے اوپر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بیدار ہوئے، اور اس اللہ کے ولی کو جانتے تو نہیں تھے، لیکن پوچھا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میرے اونٹ کھو گئے ہیں، میرے اونٹ گم گئے ہیں، لہٰذا میں آپ کے محل کے اوپر اونٹوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بادشاہ تھے، چالاک تھے، جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے نادان انسان، کبھی اونٹ بادشاہ کے محل پر ملتے ہیں؟ جو تو اونٹ تلاش کر رہا ہے، بادشاہ کے محل پر بھی کبھی اونٹ ملتے ہیں؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب اونٹ آپ کے محل کے اوپر نہیں ملتے تو گرم بستر پر محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ملے گا؟ محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ملے گا؟ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا کماتے بھی ہیں،
دنیا کی زندگی جیتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کی حقیقت کو، اللہ کو پانا وہ نہیں جانتے، اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ کو راضی کرنا ان کا زندگی کا مقصد حال نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کی دل کی دنیا کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا واقعہ، وہ اپنے محل میں بیٹھے تھے، اور بادشاہ کا معاملہ ایسے ہوتا ہے کہ بادشاہ جہاں پر بیٹھتا ہے دور تک اس کے مشورہ دینے والے عالم لوگ یا پھر اس کے قریبی لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں۔ دور ایک بڑا محل ہوتا ہے۔ تو ایک فقیر، ایک درویش حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ میں یہاں پر آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ مسافر خانہ ہے، یہ محل کیا ہے؟ یہ محل مسافر خانہ ہے، میں یہاں پر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جلال میں آئے، غصے میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ تو بادشاہ کا، یہ تو میرا محل ہے، یہاں پر لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، یہاں تو میٹنگ ہوتی ہے کہ حکومت کے متعلق، لوگوں کے متعلق کیا کیا جائے، یہ محل ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو وہ فقیر انسان کہتا ہے اچھا تو آپ بتائیں کہ آپ سے پہلے اس تخت پر کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ اس تخت پر مجھ سے پہلے میرا باپ تھا۔ تو وہ فقیر پھر پوچھتا ہے کہ آپ کے باپ سے پہلے اس تخت پر، اس محل میں کون تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا تھے۔ تو وہ فقیر کہتا ہے کہ آپ کے بعد اس تخت پر کون بیٹھے گا؟ آپ کے بعد اس تخت پر کون بیٹھے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میرے بعد اس تخت پر میرا بیٹا بیٹھے گا۔ تو وہ فقیر انسان اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، نادان تو مجھے آپ معلوم ہوتے ہیں، نادان تو مجھے آپ معلوم ہوتے ہیں، یہ محل مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ محل تو ہے، ویسا ہے، لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ کے دادا تھے، آپ کے دادا گئے، آپ کے باپ آئے، آپ کے باپ کے بعد آپ ہیں، اور آپ کے بعد آپ کا بیٹا رہے گا، یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ دو واقعات ان کے زندگی پر اثر کر گئے۔ انہوں نے 7 ملکوں کی بادشاہت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم بن ادہم نے ترک کر دیا، اور درویش کی زندگی، ایک غریب کی زندگی حضرت ابراہیم بن ادہم گزارنے لگے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی اپنا مقرب بندہ بناتا ہے جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک ایک نگر سیوک کی پوسٹ آ جائے، کسی ایک اچھے کی پوسٹ آ جائے تو ہم چھوڑتے نہیں، اس کو اسی طرح قائم و دائم اور کنٹینیو ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کبھی نہیں ملتا، یاد رکھے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھے کہ انہوں نے 7 ملکوں کی بادشاہت کو چھوڑ دیا تو وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ ان کا حال 7 ملکوں پر وہ حکومت کرتے تھے، ان کا حال، فقیری کی زندگی کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنے کپڑے خود سلا کرتے تھے، حضرت ابراہیم بن ادہم۔ تو کسی وزیر نے ان کو دیکھ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہ کی جو زندگی تھی وہ بہت بہتر تھی، آپ پھٹے پرانے لباس پہنے ہیں اور آپ اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں، بتائیے یہ زندگی اچھی ہے یا پھر بادشاہ کی زندگی اچھی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں تو میری حکومت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے جو ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ سمندر میں پھینک دی، سمندر میں پھینک کر مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے مچھلیوں میری سوئی واپس لوٹا دو۔ تو ہزاروں کی تعداد میں سونے کی، چاندی کی، دیگر تانبے اشیاء کی، وہ لوہے کی، تانبے کی سوئیں مچھلیاں اپنے منہ میں لا کر سمندر کے اوپر آئیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے کہ یہ میری سوئی نہیں ہے، یہ میری سوئی نہیں ہے، جو اصل میری سوئی ہے وہ لا کر دیں۔ تو ایک مچھلی حضرت ابراہیم بن ادہم کی سوئی لا کر ان کو دی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ بتا حکومت اچھی ہے یا پھر وہ حکومت اچھی تھی؟ وہ حکومت صرف میں لوگوں کے سروں پر حکومت کرتا تھا، لوگ مجھے میرا کہنا اس وجہ سے مانتے تھے کہ میں صرف بادشاہ ہوں، لیکن آج اللہ کی تمام مخلوق میرا کہنا مانتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں اللہ کو ہو گیا تو یہ تمام چیزیں میری ہو گئی۔ تو یہ حکومت کئی گنا اس حکومت سے بہتر ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا۔ تو ان کی زندگی اس طرح گزری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کئی دنوں تک لوگوں کو نہیں ملے، تمام لوگ تلاش کرنے لگے۔ یہ وہی ابراہیم بن ادہم ہیں جو جنت میں محل بنایا کرتے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی، انہوں نے پوچھا تھا کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ وہ سمندر کے کنارے ایک محل بناتے تھے، گھر بناتے تھے اور کہتے تھے کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔
یہ واقعہ بھی گزرا ہے، لیکن میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ اپنے ولیوں کو کیا شان عطا کرتا ہے کہ جو اس دنیا میں محل بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں محل عطا کرتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کئی دنوں تک نہیں ملے، تمام لوگ تلاش کر رہے ہیں، تو کسی شخص نے ان کو پتہ دیا، لوگوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم تو قبرستان میں ہیں، انہوں نے اپنا ڈیرا، اپنا مقام قبرستان میں بنایا ہے۔ تو تمام لوگ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب تخت، سلطنت، تمام چیزیں چھوڑ دی تو بڑے بڑے علماء کرام، ائمہ دین حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ کر فیض حاصل کرتے تھے، ان کے قدموں کو چوما کرتے تھے، ان سے درس حاصل کرتے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء اعظام اور علماء دین حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ تو تمام لوگ قبرستان گئے اور حضرت ابراہیم بن ادہم سے پوچھنے لگے کہ بابا آپ یہاں پر کیوں ہیں، یہاں پر کیا کر رہے ہیں، چلیے آپ شہر کی طرف چلے، بستی کی طرف چلے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک نئی بستی بن رہی ہے، ایک نئی بستی بس رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر جو کوئی آتا ہے یہاں سے کبھی بھی واپس نہیں جاتا، یعنی جو کوئی جنازہ آتا ہے اس قبرستان میں آتا ہے تو کبھی بھی وہ دنیا والوں کی طرف، شہر والوں کی طرف، بستی والوں کی طرف نہیں جاتا۔ جو انسان یہاں پر آتا ہے یہیں کا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کا کمال یہ ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا کمال یہ ہے کہ جب میں لوگوں میں رہتا تھا، زندوں میں جب میں رہتا تھا تو زندہ لوگ میرے منہ کے سامنے میری تعریف کرتے تھے، اور میں جب یہاں سے چلا جاتا تو میرے پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے تھے۔ لیکن یہ جو قبر والے ہیں جہاں پر لوگوں کو دفنایا گیا ہے، نہ یہ کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں نہ پیٹھ کے پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تم تو مجھے کہہ رہے ہو کہ شہر کی طرف آؤ، تو شہر تو یہاں بس رہا ہے، لوگوں کا شہر قبرستان میں بس رہا ہے، لوگ دن بدن یہاں پر آ رہے ہیں، تم مجھے شہر میں آنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کا حال تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے واسطے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ دنیا قائم رہنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، مال کمانے میں ہم لگے رہتے ہیں، کبھی بھی یہ چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ لوگ آج کروڑوں کے، لاکھوں کے گھر باندھتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، دنیا میں کامیاب ہو گئے، لوگ یہ سوچتے ہیں، لیکن اصل گھر یہ نہیں ہے، دنیا کا گھر نہیں ہے۔ اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اصل جو ٹھکانہ ہے وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں پر ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال ہم یہاں پر زندگی گزار لیں گے، لیکن قیامت کی زندگی، قبر کی زندگی ہزاروں سینکڑوں سال کی ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بادشاہ نے ایک محل باندھا اور اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی میرے اس محل میں نقص نکالے گا، عیب نکالے گا، فالٹ نکالے گا، میں اس کو انعام دوں گا۔ تو بہت سے دانشور، عقل مند انسان آئے، بادشاہ کے محل کو دیکھا، لیکن اس میں نقص نکال نہیں پائے، فالٹ نکال نہیں پائے، تمام لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن ایک اللہ والا، ایک فقیر، ایک درویش آیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس محل میں 2 نقص ہیں، 2 فالٹ ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھے لوگ، دانشور لوگ اس محل میں نقص نکال نہیں پائے، تم کیسے 2 فالٹ نکال سکتے ہو؟ تو اس فقیر نے کہا کہ ایسے ظاہراً اگر دیکھیں گے تو آپ کے محل میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، ظاہراً اگر دیکھیں گے، لیکن اللہ کی نظر سے دیکھیں گے اور آخرت کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو اس محل میں 2 فالٹ ہیں۔ 2 فالٹ یہ ہیں کہ یہ محل ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یعنی اس محل کو ایک نہ ایک دن گرنا ہے، اور اس محل میں آپ کبھی بھی ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، یعنی آپ کو مرنا ہے اور یہ محل چھوڑ کر جانا ہے۔ تو دیکھیں کہ قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور یہ جو پہاڑ جو بڑے بڑے ہم جو دیکھتے ہیں ایک روئی کپاس کے جیسے وہ اڑیں گے، آسمانوں کی طرف اڑیں گے۔ تو جب پہاڑوں کا حال یہ ہے تو محلوں کا حال کیا ہوگا؟
تو یہ محل ہیں یا پھر محل میں رہنے والے انسان ہیں، ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تباہ و برباد ہونا ہے، آخرت میں ہمیں اٹھنا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ موضوع بہت سے واقعات اور احادیث کریمہ پر باقی رہتا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کو اور آگے اگلے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں رکھے، لیکن اس دنیا کا بنا کر نہ رکھے۔ ہم دنیا میں رہے، دنیا ہمارے دل میں نہ رہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ کا ذکر ہماری زبانوں پر، ہمارے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی جاری و ساری رکھے۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ کافر کی زندگی ہے، کافر تو اس دنیا میں گمراہ ہوئے ہی ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے مسلمانوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا، لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، ہم ایک سفر کر رہے ہیں، ہر انسان ایک سفر کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، دنیا میں مسافر کی طرح کس طرح کہ دیکھیں کہ کہیں پر ہم سفر کر رہے ہیں، چلتے وقت ہو یا پھر گاڑی میں ہو، سفر کر رہے ہیں، کسی ہم نے سائے دار درخت کو دیکھ لیا، سائے دار درخت دیکھا اور اس کے نیچے ہم نے کچھ دیر آرام کیا، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پھر ہم اپنے سفر پر چلے۔ تو دنیا کی زندگی بھی اسی طرح کی ہے، یہاں پر ہم کچھ دیر کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہاں پر ہمیں قائم نہیں رہنا ہے۔ دیکھیں کہ ہم کبھی کبھار باہر دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں سفر کے لیے جاتے ہیں، 4 دن 10 دن 15 دن سفر کرتے ہیں، اور سفر سے واپس گھر کو آنے کے بعد ہمیں جو سکون ملتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اپنا گھر تو اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں بھلے ایک وقت کا کھانا نہ ملے چلے گا، لیکن اپنا گھر تو اپنا گھر ہے۔ لیکن باہر ہم سفر کے لیے جاتے ہیں، موج مزہ مستی، کھانا پینا وغیرہ، چھٹی وغیرہ تمام چیزیں کرتے ہیں، تمام چیزوں کا لطف اٹھاتے ہیں، لیکن جو اپنے گھر میں آنے کا جو سکون ملتا ہے وہ کہیں باہر نہیں ملتا۔ تو ہم ایک سفر کر رہے ہیں، ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ عالم ارواح سے شروع ہوا۔ اللہ نے روحوں کی دنیا بنائی، عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہے۔ عالم ارواح سے ہم باپ کی پیٹھ میں آئے، باپ کی پیٹھ میں آئے، باپ کی پیٹھ سے ہم ماں کے رحم میں آئے۔ عالم ارواح کی ایک دنیا ہمارے لیے، باپ کی پیٹھ ہمارے لیے ایک دنیا، اور ماں کا پیٹ، ماں کا رحم ہمارے لیے ایک تیسری دنیا۔ اور یہ جو دنیا، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ چوتھی دنیا ہے ہماری، اور پانچویں جو دنیا ہے وہ قبر کی زندگی ہے۔ چھٹی جو دنیا ہے وہ حساب و کتاب، جب مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، والبعث بعد الموت، اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب کا دن ہوگا، وہ ایک دنیا ہے۔ اور حساب و کتاب ہوگا، ہمارا فیصلہ جنت یا پھر دوزخ کا ہوگا، جب ہم جنت میں جائیں گے یا پھر دوزخ میں جائیں گے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے وہ ایک دنیا ہوگی۔ تو ہم سفر کر رہے ہیں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ انسان مر گیا تو اس کا تمام معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، ایک انسان سفر کر رہا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے معنی کیا؟ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا۔ کیا ہونا؟ منتقل، تبدیل کرنا، اپنی دنیا تبدیل کرنا۔ ہم عالم ارواح سے چلتے آ رہے ہیں، اس دنیا میں جو انسان مر جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس انسان کا انتقال ہو گیا، یعنی اس دنیا سے وہ دوسری دنیا میں تبدیل ہو گیا۔ ہماری دنیا بدلتے رہتی ہے، تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہ باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی دنیا کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، یا پھر یہ ختم ہونے والی دنیا کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ والے یا پھر اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس عہدہ ہے، آج ہمارے پاس مال و دولت ہے، حسن و جمال ہے، طاقت ہے، یہ تمام چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔
قائم جو رہنے والے ہیں وہ لوگوں کے نیک اعمال اور ہمیشہ کی زندگی وہ قائم و دائم رہنے والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کی تیاری اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخرت کے دن پر نظر رکھ کر اس دنیا میں زندگی گزر بسر ایک مسافر کی طرح زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چکی ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ دنیا کی جو حرص ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، دنیا کی جو محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ تمام حرص، لالچ، محبت ہمارے دلوں سے نکال دے۔ ایک تقوی و پرہیزگاری کی زندگی، متقی و پرہیزگار بندہ بن کر زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔